بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قربانی کی برکت۔ حضرات، قربانی کرنے سے برکت و رحمت ہوتی ہے۔ ظاہر میں مال و دولت خرچ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ گھٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ مال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ دن و رات ہم لوگ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح نہیں ہوتے وہ زیادہ تعداد میں موجود نہیں ملتے۔ تو یقیناً آپ کا سچ اور حق فیصلہ یہی ہوگا کہ جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہر دن ذبح ہوتے ہیں، پھر بھی ان جانوروں کی تعداد گھٹتی نہیں، بلکہ ایک ہی مقام پر ہزاروں گائیں، بھینس، اونٹ اور بھیڑ بکریاں موجود نظر آتی ہیں۔ اس کثرت میں جو برکت ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں اور ان کی قربانی دی جاتی ہے۔ لہٰذا صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ جان ہو یا مال، اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے جاتے رہیں گے تو اس میں بے پناہ برکت و رحمت ہوتی رہے گی اور وہ پھولتا اور پھلتا رہے گا۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان نہیں کیا جاتا وہ دھیرے دھیرے گھٹتی چلی جاتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ چیز برباد و فنا ہو جاتی ہے۔ اے ایمان والو، آج جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں یا قیامت تک ہوتی رہیں گی، قربانی کرنے والے کو اجر و ثواب تو ملے گا ہی، لیکن جملہ قربانیوں کا اجر و ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس نیک کام کی شروعات ان بزرگوں نے کی ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم کو بھی کوئی نیک کام کر گزرنا چاہیے۔ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد تعمیر کر دیں، قیامت تک نماز و عبادت ہوتی رہے گی اور ان سب کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو عطا فرماتا رہے گا جس نے مسجد تعمیر کی ہے۔ ہو سکے تو کوئی مدرسہ بنا ڈالیں، قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی رہے گی، حافظ و عالم بنتے رہیں گے اور نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ کے مسائل بتاتے رہیں گے، اور اللہ و رسول جل شانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و الفت کا پیغام دیتے رہیں گے، اور اسلام و ایمان کا پیغام بتاتے اور سناتے رہیں گے، اور ان تمام امور خیر کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب شخص کو قیامت تک عطا فرماتا رہے گا جس شخص نے مدرسہ تعمیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاموں کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قربانی کا مقصد۔ حضرات، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے بہت خوش ہو کر قربانی کرے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے واقف و خبردار ہے۔ قربانی کرنے میں نہ دکھاوا ہو اور نہ ہی ناموری ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ انہی بندوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جن کے اعمال میں تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ قربانی کی حقیقت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہ رحمۃ الرضوان نے ہمارے حضور نون علی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رحمۃ الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس قربانی سے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ ابن ماجہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ گویا اللہ و رسول جل شانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو نیک امر و فعل خیر اللہ کے نام بندوں کی عادت و سنت ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت بنا دیتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی جیسی عظیم عبادت کو اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور اچھے بندوں سے اس قدر پیار و محبت فرماتا ہے، ان کی ادا اور طریقہ کو ثواب و رحمت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ بس جب ہم نے یہ حکمت و نکتہ سمجھ لیا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ جو حضرات اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کے طریقوں کو ہم اپنائیں اور ان کے دامن سے وابستہ رہیں۔ اسی میں دونوں جہان کی
کامرانی و کامیابی ہے۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل، قربانی کے دنوں میں جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عمل قربانی کرنا ہے۔ ہمارے حضور آفتاب نبوت ماہتاب رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان کا کوئی عمل قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ نہیں ہے۔ بے شک قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں و بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، پس خوش ہو کر قربانی کرو۔ ترمذی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، یعنی تم لوگ موٹا اور تندرست جانور کی قربانی کرو، اس لیے کہ یہ قربانی کے جانور پل صراط پر تمہاری سواری ہوں گے۔ بنیۃ الطالبین مشکات شریف۔ قربانی واجب ہے، حدیث شریف میں ہے، صاحب نصاب مسلمان مرد و عورت پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے اور امت کو بھی ہر سال قربانی کرنے کا حکم دیا، اور طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرنے والے سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص طاقت ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ ابن ماجہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا بکرا ذبح کیا اور دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو میری اور میری آل اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ مسلم شریف۔ جو مومن مسلمان امتی غریب و نادار ہیں اور غربت و مفلسی کے سبب وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو خود ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانب سے قربانی کا ایک میڈھا ذبح کیا اور دعا فرمائی، یعنی اے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو میری جانب سے اور میرے اس امتی کی طرف سے، اس قربانی کو میری جانب سے اور میرے اس امتی کی طرف سے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو قبول فرما لے۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 میڈھوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ 2 قربانی آپ نے کیوں کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، اس لیے میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ بزرگان دین اولیاء کرام، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور خواجہ غنی نواز سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اپنے شیخ، اپنے ماں باپ